ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے سبق امام شافعی رحمہ اللہ والے سبق کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ ان اشعار کا ترجمہ ہوگا جن اشعار کو فرزدق نے علی زین العابدین کے متعلق کہا تھا۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کا خلاصہ پیش کر دوں ترجمے سے پہلے۔ تو اس کا خلاصہ اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور حکومت تھا، اور حج کے موسم میں لوگ بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حج کے موسم میں ہزاروں بندگان خدا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ صحن کعبہ میں ازدحام یعنی بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور اس حج کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس سال یعنی جس سال علی زین العابدین حج میں شریک تھے، اسی سال خلیفۃ المسلمین کا بیٹا اور ولی عہد ہشام بن عبد الملک بھی ملک شام سے سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اراکین سلطنت اور تمام دیگر لوگ تھے، اور اس کے بہت سے شامی دوست بھی تھے۔ اس حج میں عہد اموی کا مشہور شاعر ابو فراس، جس کو فرزدق کہتے ہیں، فرزدق بالکل مشہور ہے، فرزدق شاعر، فرزدق تمیمی بھی شریک تھا اور آیا تھا اس حج میں۔ ہشام بن عبد الملک حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ولی عہدی دنیاوی کر و فر اور شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے کہ وہ ولی عہد ہے اور جا رہا ہے، تو لوگ کنارے ہو جائیں گے۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی، یہ اس کے گمان میں تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ بآسانی جو ہے حجر اسود کا بوسہ لے لے گا، لیکن لوگوں نے ہشام اور اس کے لاؤ لشکر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ کچھ دیر بھیڑ میں دھکے کھانے کے بعد ہشام نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور مطاف کے ایک کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی درمیان جب ہشام بن عبد الملک کو یہ معلوم ہوا کہ اتنی بھیڑ ہے اور مجھے وہاں تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا، یا میں نہیں پہنچ پاؤں گا، اتنی زیادہ بھیڑ ہے، کوئی ہٹ بھی نہیں رہا جبکہ میں ولی عہد ہوں، تو وہ ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ اسی درمیان گلستان نبوت کے گل سرسبد، خانوادہ شیر خدا کے چشم و چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر پڑی، بھیڑ کی کایا پلٹ گئی، یعنی بھیڑ بالکل ختم ہو گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے امام زین العابدین کو دیکھا، لوگ کنارے ہونے لگے اور راستہ دینے لگے، اور یہیں پر ولی عہد ہشام بن عبد الملک تھا، اس کو راستہ نہیں دے رہے تھے لوگ، اس کو عزت ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن امام زین العابدین کو لوگوں نے جب دیکھا تو راستہ دینے لگے، کنارے ہٹنے لگے، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پورے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کو بوسہ دے کر طواف کا آغاز کیا۔ دوران طواف آپ جس طرف بھی گزرتے لوگ ادب و احترام سے ایک طرف ہٹ جاتے۔ ہشام کے ساتھ جو لوگ شام سے آئے تھے ان کے لیے یہ بڑا حیرت انگیز نظارہ تھا، کیونکہ ولی عہد ہشام بن عبد الملک کو لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے، اور جو یہ شامی اس کے دوست تھے ہشام بن عبد الملک کے، لوگ بہت ہی حیرت انگیزی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے مملکت بنو امیہ کے ولی عہد کی قدر و منزلت دیکھ ہی چکے تھے۔ انہی میں سے کسی شخص نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ جو شامی دوست تھے ہشام کے ساتھ میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جب پوچھا شامیوں نے
ہشام سے کہ یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے۔ ہشام امام زین العابدین کو خوب اچھی طریقے سے جانتا تھا، پہچانتا تھا، مگر وہ پہلے ہی ان شامیوں کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ان نوجوان کے بارے میں، وہ جو امام زین العابدین ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ان لوگوں کو تو کہیں شامی انہی کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے جو ہے بہت ہی اہانت آمیز لہجے میں جواب دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ ابو فراس فرزدق شاعر جو تھا وہ قریب ہی کھڑا ہوا تھا، اس کو اہل بیت نبوت کے اس گل سرسبد کی یہ اہانت برداشت نہیں ہوئی، یعنی امام زین العابدین کی اہانت برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے کہا، اس کی اسلامی غیرت بیدار ہوئی اور وہ شامی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں ان کو جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ نوجوان کون ہے۔ فرزدق نے کہا ان شامیوں سے، شامی نے کہا بتاؤ یہ کون ہے۔ فرزدق نے اس وقت امام زین العابدین کی شان میں یہ اشعار کہے تھے، یہ ان اشعار کا پس منظر ہے، اور بہت ہی اچھی طریقے سے اور فصیح و بلیغ انداز میں یہ اشعار کہے تھے، برجستہ سنایا۔ فرزدق نے کہا یہ وہ مقدس شخصیت ہے جس کے نقش قدم کو وادی بطحا یعنی مکہ مکرمہ پہچانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا الذي تعرف البطحاء، بطحاء مکہ کی گلیاں یا مکہ مراد لے سکتے ہیں، بطحاء مکہ۔ وطأ یطؤ وطئا روندنا چلنا، وطأ یطؤ وطئا روندنا چلنا۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ذات ہے کہ مکہ کی گلیاں یا مکہ اس کے چلنے کی آواز کو جانتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور کعبۃ اللہ بھی اس کو جانتا ہے، اور پہاڑی بھی اور حرم پاک بھی اس کو جانتا ہے۔ حل پہاڑی، والبیت اور کعبۃ اللہ یعرفہ اس کو جانتا ہے، والحل اور پہاڑی بھی جانتی ہے، والحرم اور حرم پاک بھی اس کو پہچانتا ہے۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا تھا، محاوری ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ بطحا بھی ان کی آمد کو جانتا ہے یعنی مکہ، اور کعبۃ اللہ بھی اور حل و حرم بھی اسے پہچانتے ہیں۔ هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، هذا التقی النقی الطاہر العلم، هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے۔ هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، تمام کے تمام، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے۔ هذا التقی النقی الطاہر العلم، تقی پرہیزگار، نقی صاف ستھرا، طاہر پاکیزہ، العلم علم کی جمع ہے اعلام، جھنڈا، پہاڑ، تو جس طرح پہاڑ بلند ہوتا ہے اسی طرح جھنڈا بھی بلند ہوتا ہے، دور سے دکھائی دیتا ہے، تو علم کی جمع اعلام، جھنڈا بھی یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہاں سردار کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور دونوں انشاءاللہ ہم ترجمہ کر کے بھی بتاتے ہیں کیسے۔ هذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر شخص کا بیٹا ہے۔ هذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ پرہیزگار، صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں، العلم اور جھنڈے کی طرح ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، هذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ پرہیزگار، صاف ستھرے، پاک باز، الطاہر پاک باز، العلم اور سردار قوم ہیں۔ اذا رأته قریش قال قائلها، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں، قال قائلها تو ان میں سے ایک کہنے والا یہ کہتا ہے، الى مکارم هذا ينتهي الکرم، اس کے کارناموں تک ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے۔ الى مکارم هذا، اس کے کارناموں تک، مکرمتن کی جمع ہے مکارم، کارنامہ، اس کے کارناموں تک، ينتهي الکرم، ساری اور تمام کی تمام شرافتیں ختم ہو جاتی ہیں،
یعنی بالکل اعلیٰ درجے کا یہ کارناموں والا شخص اور عزت و شرافت والا شخص ہے۔ الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، ان کے کارناموں پر تمام کی تمام شرافتوں کی انتہا ہے۔ ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت عن نیلھا عرب الاسلام والعجم، عرب الاسلام والعجم، اسلام فاعل عجم بھی فاعل، عن نیلھا عرب الاسلام والعجم، نما ینمی نمین نسبت کرنا، تعلق جوڑنا۔ اسی طریقے سے ذروۃن کی جمع ہے ذرا چوٹی، قصر یقصر قصراً عن صلے کے ساتھ میں ناکام ہونا، قاصر رہنا، قصر یقصر قصراً عن صلے کے ساتھ میں ناکام ہونا، قاصر رہنا۔ نیل حاصل کرنا، پانا۔ عرب عرب کی جمع ہے عرب، عرب۔ تو ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت، اس کا نسب عزت کی اس چوٹی سے مل جاتا ہے۔ ینمی الی ذروۃ العز، عز کے معنی عزت، ینمی الی ذروۃ العز، اس کا حسب و نسب عزت کی اس چوٹی سے مل جاتا ہے۔ التی قصرت عن نیلھا عرب الاسلام والعجم، جس کو حاصل کرنے سے اسلام کے عرب اور عجم کے لوگ ناکام رہے، قاصر رہے۔ اسلام کے عرب یعنی اسلام میں جو لوگ عرب میں پیدا ہوئے اسلام کو ماننے والے، اور جو عجم میں پیدا ہوئے اسلام کو مانتے ہوئے، وہ سب کے سب قاصر رہے ایسی عزت کی چوٹی سے وہ نسبت رکھتا ہے جس کو حاصل کرنے سے عرب و عجم سب قاصر رہے۔ دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت، عزت کی اس بلندی کی چوٹی پر وہ فائز ہیں، التی قصرت عن نیلھا، جس کو حاصل کرنے سے عرب الاسلام والعجم، عرب و عجم کے اہل اسلام قاصر رہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم، یکاد قریب ہونا، امسک یمسک امساکن روک لینا، پکڑ لینا، راحت راحات ہتھیلی، عرفان مراد ہے ہتھیلی کا اندرونی حصہ، عرفان، عرفان سے مراد ہے ہتھیلی کا اندرونی حصہ، راحت راحات ہتھیلی، امسک روک لینا، پکڑ لینا، استلم چومنا، چھونا، رکن حتیم یہ رکن ہے ایک۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، قریب ہوتا ہے کہ اس کے ہتھیلی کے اندرونی حصے کو پکڑ لے، عرفان راحتہ اس کے اندرونی، اس کے ہتھیلی کے اندرونی حصے کو پکڑ لے، رکن الحتیم، رکن حتیم، قریب ہوتا ہے کہ رکن حتیم اس کے ہتھیلی کے اندرونی حصے کو پکڑ لے، اذا ما جاء یستلم، جب وہ حجر اسود کو چومنے آئے، استلام کرنے آئے، یعنی اتنا عزت باعزت اور مکرم شخص کی ہے کہ در و دیوار بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، یعنی رکن حتیم، کہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں رکن حتیم ہی نہ اس کو پکڑ لے، اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ شرافت، اتنی زیادہ بلند والے ہیں، بلند مقام والے ہیں۔ فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم، فی کفہ خیزران، کفن کفوفن ہتھیلی، خیزران عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، عبقن پھوٹ پڑنا، نکل پڑنا، ریحن خوشبو، اروع بہت زیادہ خوبصورت، روعتن سے بنا ہوا ہے، ارنین ناک کی ہڈی، یہ جو ایک ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ارنین، شمم بلندی، فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنینہ شمم، اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، فی کفہ خیزران اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ریحہ عبق جس کی خوشبو نکلتی رہتی ہے، پھوٹتی رہتی ہے، من کف اروع فی عرنینہ، یہ دراصل عبقن کے بعد میں جو من ہے یہ من ہے، من نہیں من ہے،
ابقن من کف اروع فی ارنینہ شمم، کہ اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا ہے جس کی خوشبو نکلتی رہتی ہے، من کف، ایسی ہتھیلی سے، ایک ایسی ہتھیلی سے نکلتی رہتی ہے، اروع فی ارنینہ شمم، جس کی ناک کی ہڈی کی بلندی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ایسی لکڑی عصا ہوتا ہے جس کی ہوا، ریحن کے معنی ہوا بھی ہوتے ہیں اور خوشبو کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تو دوسرا ترجمہ ہم ہوا کا کر رہے ہیں، جس کی ہوا خوشبودار ہے، عبیقن، خوشبودار ہے، من کف اروع، ایسے بارونق شخص کی ہتھیلی سے، اروع، ایسے بارونق شخص کی ہتھیلی سے، فی عرنینہ شمم، من کف اروع، ایسے شخص کی ہتھیلی سے، فی عرنینہ شمم، حسن، جس کی ناک حسن و ہموار کے ساتھ بلند ہے، حسن و ہموار کے ساتھ میں بلند ہے، حسن کے ساتھ میں اور بالکل سیدھی کے ساتھ میں بلندی میں ہے۔ یغزی حیاء و یغزا من مہابتہ، اغزا یغزی اغزاء جھکانا، مہابت رعب، ڈر، یغزی حیاء و یغزا من مہابتہ، وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکائے رکھتا ہے، ویغزا من بہاوتہ، اور اس کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے لوگ اپنے چہرے کو جھکائے رہتے ہیں، من مہابتہ، اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے لوگ اپنے چہرے کو جھکائے رہتے ہیں۔ فلا یکلم الا حین یبتسم، اس سے بات نہیں کی جا سکتی مگر اسی وقت جس وقت وہ مسکراتا ہے، یعنی کسی کو آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوتی اور وہ حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، لیکن باقی لوگ اس کے ڈر اور ہیبت کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور اس سے بات کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، لیکن اسی وقت جب وہ ہنس رہے ہوں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں ماحول خوشگوار ہے اور بات ہو سکتی ہے تو بات کر لیتے ہیں، ورنہ رعب ایسا ٹپکتا ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں کرنے کی، یعنی جرأت نہیں ہوتی کہ ان سے صرف بات کریں، لیکن اس وقت بات ہو سکتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوں۔ ینشق نور الہدی عن نور غرتہ، انشق ینشق انشقاقا، پھٹنا نکلنا، غرۃ سفیدی، غرۃ سفیدی، ہاں سفیدی، ینشق نور الہدی عن نور غرتہ، ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی نکلتی ہے اس کے پیشانی کے نور سے، عن نور غرتہ، اس کے پیشانی کے نور سے، یعنی اس کی پیشانی کی روشنی سے ہدایت کا نور نکلتا ہے۔ کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم، جیسے کہ سورج، اس کی روشنی سے تاریکیاں کٹ جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں۔ تنجاب، انجاب ینجاب انجیابا، کٹ جانا، کھسک جانا، اسی لیے جیب کو جیب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کاٹ پیٹ کر لگائی جاتی ہے، جیسے کہ جاب الصخر بالواد، پتھروں کو کاٹ کر لاتے تھے۔ اور اصلاً غرۃ، اس سفیدی، یعنی عام طور سے اس کو کہتے ہیں وہ گھوڑا جو پورا کالا ہو اور اس کے سر پر سفیدی ہو جس سے وہ ظاہر اور عیاں ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں، لیکن غرۃ یہاں پیشانی کے سفیدی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے پیشانی کے نور سے، اس کے پیشانی کی روشنی سے ہدایت کا نور نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جہاں پر بھی جاتا ہے، یہ شخص جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، بے دینی دور ہو جاتی ہے، دین پھیلنے لگتا ہے، یعنی ان کی پیشانی نور سے، ان کی پیشانی کے نور سے نور ہدایت پھوٹتا ہے۔ کالشمسی، سورج کی طرح، تنجاب ان اشراقها، جس کی روشنی سے، اشراق روشنی، جس کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ منشقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت عناصرہ والخیم والشیم، منشقۃ، نکلی ہوئی، نبعۃ، اصل یعنی نسب نامہ، اس کی اصل، منشقۃ، نبعتہ، اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی ہے، یعنی اس کا نسب نامہ، اس کا
نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا ہے، طابت عناصرہ والقیم والشیم، اس کی تمام بنیادی چیزیں، عناصر کہتے ہیں بنیادی چیزوں کو، اس کی تمام بنیادی چیزیں خوشگوار ہیں، والقیم پاکیزہ ہیں، والشیم اور خوبیوں والا۔ شیمتن کی جمع شیم اچھی عادات، خیمتن کی جمع خیم خوبی، طاب یطیب طیباً اچھا ہونا، خوشگوار ہونا۔ عناصر کہتے ہیں اصلاً عناصر جسمانی، بنیادی چیز کو، تو اس کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا ہے، طابت عناصرہ، اس کی تمام بنیادی چیزیں یعنی عناصر جسمانیہ خوشگوار ہیں، پاکیزہ ہیں، والخیم اور وہ خوبیوں والا ہے، والشیم اور اچھی عادتوں والا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی جب اچھی ہے، اس کا خمیر ہی اتنا پاکیزہ ہے کہ ساری خصلتیں، ساری عادتیں بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فلیس قولک من ھذا بظائرہ، بظائرہ، زار یزیر زیر نقصان کرنا، زائر نقصان کرنے والا، بگاڑنے والا، تو کہتے ہیں کہ فلیس قولک من ھذا بظائرہ، تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہیں، یعنی یہ فرزدق شامیوں سے کہہ رہے ہیں، تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہیں، بظائرہ، اس کا کچھ نقصان کرنے والا نہیں، یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا، فرزدق ابن ہشام سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو تمہارا یہ کہنا اس کا کچھ نقصان کرنے والا نہیں۔ اصلاً عبارت ہے من ھذا، من ھذا لیس قولک بظائرہ، اس طرح کی، یہ کون ہے، تمہارا یہ کہنا اس کو کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے لیس بظائرہ، تو اس کو یہ بات، یہ کہنا یعنی کون ہے، یہ کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اس کی عزت پر ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ تم کتنا بھی کہو یہ کون ہے میں نہیں جانتا، یہ جو میں نہیں جانتا یہ کتنا بھی کہہ لو، لیکن اس کی عزت پر حرف آنے والا نہیں، کیونکہ اس کی عزت پر فرق کیوں نہیں آئے گا، عرب بھی اس کو جانتے ہیں، عجم بھی اس کو جانتے ہیں۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب بھی اس کو جانتے ہیں جس کا تم انکار کر رہے ہو، والعجم اور عجم بھی جانتے ہیں، یعنی جن کو تم نہیں پہچان رہے ہو ان کو عرب و عجم سب جانتے ہیں۔ سہل الخلیقۃ لا تخشى بوادرہ، یعنی سب کے نزدیک وہ معروف و مشہور ہیں، صرف تمہارے اس کہنے سے وہ کیا نام ہے الگ نہیں ہو جائیں گے۔ بادرۃن کی جمع ہے بوادر، یہ اصلاً کہتے ہیں اس وقت کو کہ غصے کی ابتدائی حالت میں انسان جو عمل کرتا ہے اس کو بادرہ کہتے ہیں۔ زان یزین زینتاً، سجانا، مزین کرنا۔ سہل الخلیقۃ لا تخشى بوادرہ، بہت ہی نرم تربیت والا ہے، سہل الخلیقہ بہت ہی نرم طبیعت والا ہے، لا تخشى بوادرہ، اس کے غصے سے ڈرا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، ایسے نرم خصلت والے ہیں کہ ان کے غصے میں خوف نہیں معلوم ہوتا اور جاہ و جلال کا خطرہ اس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یزینہ اثنان حسن الخلق والشیم، دو ہی چیزیں تو اس کو سجائے ہیں، اس کو زینت بخشے ہیں، حسن الخلق والشیم، ایک اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اخلاق، والشیم اور اچھی عادتیں، والشیم اور طبیعت کی خوبیاں۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اس نے کبھی لا نہیں کہا، اس نے کبھی لا کہا ہی نہیں، یعنی لا وہ جانتا ہی نہیں لا ہوتا کیا ہے، الا فی تشہدہ، سوائے اپنے تشہد میں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے اس میں صرف لا کہا ہے۔ کوئی فقیر آ جائے اس سے لا نہیں کہا، وہ لا جانتا ہی نہیں ہے۔ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد کا وجود نہ ہو تو اگر تشہد کا وجود نہ ہوتا، کانت لاؤہ تو اس کا لا بھی نعم ہوتا۔ لولا التشہد، اگر تشہد نہ ہوتا، کانت لاؤہ تو اس کا لا بھی یعنی تشہد کا لا بھی نعم ہوتا، یعنی وہ لا جانتے ہی نہیں لا کس کو کہتے ہیں، لا ہوتا کیا ہے۔ تو اشہد ان لا الہ میں جو لا ہے یہ نفی کر رہا ہے، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، تمام معبودان باطلہ سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں۔
کوئی نہیں ہے، ایسی نفی ہے جو اللہ کے واحد ہونے پر دلالت کر رہی، تو وہاں پر وہ لا کہتے تھے، باقی انہوں نے کبھی لا نہیں کہا۔ پیچھے جو عبارت ہے ھذا التقی النقی الطاہر العلم، تو اس میں ایک تو سردار قوم کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا بلند مقام کا آدمی ہے، یہ پاک باز، یہ پاکیزہ، یہ پرہیزگار، پاکیزہ۔ ھذا التقی یہ پرہیزگار، النقی صاف ستھرے، الطاہر اور پاکیزہ، العلم اور بلند مقام کے آدمی ہیں، بلند مقام کا شخص ہے۔ اور دوسرا اس طرح میں نے ترجمہ کیا تھا، یہ پرہیزگار، صاف ستھرے اور پاک باز اور سردار قوم ہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ عابقٌ پھوٹنا، خوشبو نکلنا، کسی چیز سے خوشبو نکلتی ہے تو اس کو عابق کہتے ہیں۔ من کفی، من ہے من نہیں، من کفی اروع، روعۃ سے بنا ہے اروع، اس میں تفضیل بہت زیادہ خوبصورت۔ ویڈیوز کو لائک کریں اور ترجمے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ میں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔